تم اگر اہل بیت میں خمینی کو لے آتے ہو تو یہ بھول ہے۔ اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کو صحابہ میں لے آنا یا جناب امیر معاویہ کو صحابہ کی لسٹ میں لے آنا تمہارے لیے پریشان کن بات ہے، تو اصل اہل بیت تو سارے ہیں ہمارے، باقی تم یہ چاہتے ہو کہ خمینی کو اہل بیت مان لو تو پھر بھول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن آذاہم فقد آذانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بیانات اور جو کچھ ہم چاہتے تھے، علماء کمیٹی حضرات کے اہداف تھے، سب پر کھل کر بات ہو چکی ہے، ماشاءاللہ کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ تاہم حصہ ڈالنے کے لیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا پریشر ہمارا فرض ہے، ہم سے جتنا ہو سکے گا، سب لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہم بھی انہیں جانتے ہیں، اس میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن ان عقل کے بڑوں سے کہتا ہوں تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے، حکومتیں چلانے کے لیے تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے جس کو چاہو، جو جلوس نکال رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے وڈیروں کو پکڑو، ٹیبل پر بٹھاؤ اور کہہ دو ان کو کہ آؤ اس جگہ پر لکھ کر دو کہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کوئی جرم نہیں ہے یا ہم اسے نہیں مانتے ہیں، یہاں لکھو، اور جو کچھ تم پہلے کہتے رہے ہو اس کو آ کر چاٹو۔ تقریباً کتنے سالوں سے ہر سال یہ سارے دستخط کر کے دیتے ہیں، ہر ضلع میں دستخط کر کے دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی جرم ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی کوئی اصطلاح کوئی بدل گئی ہے، پتہ نہیں آپ کی اصطلاح کہاں کہاں بدلی ہے، صحابہ کے لیے بدلی ہے یا اہل بیت کے لیے بھی بدلی ہے۔ تم اگر اہل بیت میں خمینی کو لے آتے ہو تو یہ بھول ہے۔ اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کو صحابہ میں لے آنا یا جناب امیر معاویہ کو صحابہ کی لسٹ میں لے آنا تمہارے لیے پریشان کن بات ہے، تو اصل اہل بیت تو سارے ہیں ہمارے، باقی تم یہ چاہتے ہو کہ خمینی کو اہل بیت مان لو تو پھر بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی کیوں ان کو کھلی اجازت ہے؟ خود لکھ دیتے ہیں، خود کرتے ہیں، پھر خود اس کے خلاف چل پڑیں۔ آخری بات تھوڑی کیونکہ باتیں ساری ہو گئی ہیں، سیاسی پلیٹ فارم پر یہ موجودہ قومی اسمبلی کو نہ ماننا، انکار کرنا، اس کے بارے میں بکواسات کرنا، کچھ کہہ دینا، جرم بغاوت ہے نا۔ یہ سیاسی لیڈروں پر بغاوت کے مقدمے لگے ہیں نا، اس لیے کہ ایسی اسمبلی کو وہ نہیں مانتے ہیں، تو میں نے کہا ان پر بھی بغاوت کا قانون چلایا جائے کہ انہوں نے پوری قومی اسمبلی کے متفقہ بل کو حرام کیا ہے۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ سیاسی بات، کوئی نواز شریف کو کچھ کہے، کوئی عمران کو کچھ کہے، وہاں تو بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں، اور جو یاران محمد کے بارے میں، آل محمد کے بارے میں، اور پھر سڑکوں پر چل کر اتنی جرأت کریں، اس دور میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی صحابی اور اہل بیت متعین ہو چکے ہیں۔
اب ان کے ہاں بھی کوئی نئی اصطلاح بنانے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی نئی اصطلاح لگانے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں کہتے ہو۔ تو یہ متفقہ بل تھا، ہے، 100 دفعہ ان کے دستخط کر چکے ہیں۔ میں ہر ضلع کے امن کمیٹی کے کاغذات تمہیں دکھا سکتا ہوں، یہ ہر پیر محرم سے 10 دن پہلے سے لے کر محرم کی پہلی تک یہ سارے دستخط کر کے دیتے ہیں۔ اب اللہ معاف کرے، اب بات تو صرف اتنی تھی کہ اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے۔ بل تو متنازع فی نہ تھا نہ ہے، سب پر دستخط ہے ان کے۔ ویسے کوئی آدمی آنکھیں بند کرے تو انشاءاللہ اب آنکھیں ہاتھ سے پکڑ کر ہم یوں کھولیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ چشم پوشی ہو جائے، چشم پوشی کا دور گیا، اگر ایسے نہیں تو سوا ڈال کر ان کی آنکھوں کو کھول کر دکھائیں گے کون صحابہ اور کون اہل بیت ہے۔ تو یہ سب کچھ لکھ چکے ہیں، بات تو صرف اتنی ہے کہ پہلے 3 سال سزا تھی تو ان کو حوصلہ تھا کہ ہم گستاخیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، پرچہ ہو بھی گیا تو صبح ہماری ضمانت ہو جائے گی۔ آج 10 سال کی قید اور یہ جرمانہ بن جاتا ہے، اور یقیناً بنے گا اور بن گیا ہے، تو اب ضمانت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ ناقابل ضمانت دفعہ ہے انشاءاللہ۔ جس پر 10 سال یا اس سے زائد قید ہو تو اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، اس لیے چیخ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اب سے پورا مطمئن ہوں انشاءاللہ العزیز۔ دیوبندی کا تو خون ہی اللہ نے دین کے لیے مرنے کے لیے، میں تو طلباء کو کہتا رہتا ہوں وہ ہمیں ماؤں نے جنم ہی مرنے کے لیے دیا تھا، دین کے لیے، کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ پڑھا کرتے تھے نا لدول الموت، وہ تو پتہ نہیں کسی جہت کی موت ہو، ہماری موت متعین ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو، مولوی عبدالکبیر کو، اور اب بھی تقریباً ہماری تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ جمعیت علماء اسلام کے سارے طائفے انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کاز آپ کا ہے، پلیٹ فارم فاروقی صاحب والوں کا ہے، انشاءاللہ سارے اس میں اسی طریقے پر چلیں گے جس طرح حضرت مدنی رحمہ اللہ کو تحریک مدح صحابہ میں حکومت نے کہا تھا، انڈیا نے، کہ آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، ہم اس پر فیصلہ کریں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے کہا کہ مدح صحابہ کے حوالے سے مولانا عبدالشکور صاحب جیل میں ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم کوئی ملاقات نہیں کر سکتے۔ آج میں جمعیت علماء کا تو صدر ہوں، لیکن تحریک مدح صبا کا میں کارکن ہوں، اور مولانا ہی ہمارے صدر اور امیر ہیں، تو اس لیے ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حکمت عملیاں تھوڑی سی ہر ایک کی اپنی ہیں، لیکن انشاءاللہ پورے شرع صدر سے ہے کہ یہ بل منظور ہوگا۔ باقی اوپر کی چالیں ہوتی ہیں، وہ سورہ یاسین بھی پڑھتے رہو، دم بھی کرتے رہو، ہے کہ اس بل کی وجہ سے اسمبلی اڑ جائیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، واللہ عالم، لیکن انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا۔ تو سب حضرات سے یہی گزارش ہے، دعائیں بھی مانگتے رہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے محنت بھی فرماؤ، التزام دعا من اللہ، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری محنت میں کچھ نہیں ہے، مولا سب کچھ تو کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہو، صلاۃ حاجت بھی پڑھتے رہو۔ بس باتیں سب ہو گئی، میں سب باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو ساتھیوں نے کی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدہ، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ سہل الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم السہل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اجعل اعمالنا کلها خالصا لوجہک۔
یا اللہ ہم سارے آپ کی محبت، آپ کی توحید، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ختم نبوت، آپ کے محبوب کے محبوبوں کی غلامی ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں انہی جذبات پر زندہ رکھو، انہی جذبات پر ہمیں موت عطا فرماؤ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔